الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے دروس میں آج کے درس کا عنوان ہوگا خیبر میں چوتھے اور پانچویں قلعے پر مسلمانوں کی کامیابی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے علاقے میں جب داخل ہوئے، وہاں پر یہودی آباد ہوا کرتے تھے اور ان یہودیوں کے پاس بڑے بڑے 8 قلعے تھے۔ ان 8 قلعوں کے علاوہ پھر چھوٹے چھوٹے بھی قلعے موجود تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے ہیں تو انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے قلعوں کا استعمال کیا، اور جیسے ہی مسلمانوں سے مقابلہ کرنا ہوتا تو وہ سب کے سب قلعے کے اندر داخل ہو جاتے، اس کے دروازے کو اندر سے بند کر دیتے اور پھر اندر سے قلعے کے اونچائی پر جا کر وہاں سے باہر کی طرف قلعے کے اطراف میں جو مسلمان موجود ہوتے ان مسلمانوں پر پتھروں سے اور تیروں سے حملہ کرنے لگتے تھے۔ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ ان لوگوں نے یہ کارروائیاں کی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے 3 قلعے ترتیب وار فتح عطا فرمائے۔ پہلا قلعہ جو فتح ہوا تھا اس قلعے کا نام تھا نائم، اور دوسرا قلعہ صعب بن معاذ، اور تیسرا قلعہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح فرمایا وہ تھا زبیر۔ جنگ میں یہودیوں نے یہ طریقہ اپنایا تھا کہ ایک قلعے میں ان کے نوجوان، ان کے جوان، ان کے تیر انداز، ان کے جنگی ماہرین جمع ہوتے اور وہاں سے صحابہ پر حملہ کرنے لگتے، لیکن جب شکست ہونے لگتی تو ایسی صورت میں چپکے سے قلعے کے ادھر ادھر کے راستوں سے نکل کر وہ دوسرے قلعے میں داخل ہو جاتے، اور جب ایک قلعہ وہ خالی کرتے بھاگنے کے لیے تو مسلمان اس قلعے پر قبضہ کر لیتے، پھر یہ دوسرے قلعے میں داخل ہوتے اور پھر وہاں سے مسلمانوں پر حملہ کرتے، مسلمان پھر اس قلعے پر حملہ کرتے، ان کا جواب دیتے۔ تو جب وہ یہ دیکھتے کہ اب یہاں پر بھی ہم شکست کھا رہے ہیں تو پھر وہاں سے بھی چپکے چپکے کسی طرح سے نکل کر بھاگتے اور تیسرے قلعے میں جا کر پناہ لیتے۔ تیسرا قلعہ جس میں انہوں نے پناہ لیا تھا آخر میں، اس کا نام تھا زبیر، قلعے کا نام زبیر تھا۔ جب وہاں پر جنگ ہوئی اور وہاں پر بھی انہیں شکست ہوئی تو پھر وہاں سے نکل کر وہ چوتھے قلعے جس کا نام تھا ابئی، اس میں داخل ہو گئے۔ ابئی ایک ایسا قلعہ تھا کہ جس قلعے کے اندر کچھ بہادر یہودی بھی ہوا کرتے تھے، پہلوان قسم کے لوگ۔ لہذا جب مسلمان 3 قلعہ فتح کر چکے اور چوتھا جو قلعہ تھا ابئی نامی، اس قلعے کا مسلمانوں نے محاصرہ کرنا چاہا تو یہود کے 2 پہلوان قلعے سے باہر آئے اور انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ پہلے ہم سے لڑائی کرو، جنگ بعد میں ہوگی، پہلے ہم سے مقابلہ کرو۔ 2 پہلوان سامنے آتے ہیں۔ پہلے ایک طریقہ ہوا کرتا تھا ایسا کہ جنگ سے پہلے کچھ افراد ادھر سے ادھر سے پہلوان قسم کے سامنے آتے تھے اور وہ جوڑی جوڑی آپس میں لڑائی کرتے تھے، مقابلہ کرتے تھے، پھر بعد میں جنگ شروع ہوتی تھی۔ تو یہاں یہودیوں کے 2 پہلوان باہر آ کر
مسلمانوں کو للکارتے ہیں کہ کوئی ہے تم میں سے جو ہم سے مقابلہ کر سکے، یعنی پورے نہیں، کوئی ایک پہلوان آپ میں سے ہو تو ہمارے مقابلے کے لیے بھیجو۔ تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو دجانہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو صحابی ادھر سے آئے اور ان دو پہلوانوں کا انہوں نے مقابلہ کیا۔ حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مقابل کو قتل کر دیا، اس پر غالب آ گئے۔ ابو دجانہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی جب مقابلہ کرنے لگے تو ان کا بھی غلبہ ہوا اور انہوں نے بھی اپنے مقابل یہودی کو قتل کر دیا۔ جب یہ دونوں پہلوان قتل ہو گئے تو اب دوسرے یہودی جو قلعے کے اندر موجود تھے انہوں نے یہ منظر دیکھا تو وہ گھبرا گئے کہ ہمارے پہلوانوں کا قتل ہو گیا۔ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ساتھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اب قلعے کے اندر داخل ہونے کا موقع مل گیا۔ جب پہلوان قتل کیے جا چکے تھے اور اندر جو قلعے میں یہودی تھے وہ پریشان تھے، گھبرائے ہوئے تھے، لہذا اب ان کے پاس مقابلے کی طاقت نہیں تھی، تو کسی طرح سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم قلعے میں داخل ہو گئے اور قلعے کے اندر ان یہودیوں سے مقابلہ ہونے لگا، ان سے جنگ ہونے لگی۔ پھر وہاں پر جنگ کرتے کرتے یہودی ادھر سے ادھر جہاں ان کو موقع ملا ادھر سے بھاگنے لگے اور وہاں سے بھاگتے ہوئے اس قلعے سے نکل کر سیدھے پھر 5ویں قلعے کی طرف منتقل ہوتے ہیں، اور اس 5ویں قلعے کا نام تھا نزار۔ اب یہاں سے ابئی جو قلعہ تھا اس قلعے سے وہ نکلے اور نکل کر 5ویں قلعے نزار میں وہ داخل ہو گئے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ابئی جو قلعہ تھا اس قلعے پر بھی قبضہ کر لیا، کیونکہ وہاں سے یہودی اب خالی ہو گئے تھے۔ اب نزار قلعے کی باری تھی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے نزار قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ یہ یہودی یہاں سے وہاں بھاگے جا رہے تھے، لیکن ایسا بھی نہیں کہ امن کے لیے پیشکش کریں یا بات چیت کے لیے راضی ہو جائیں، بلکہ وہ سرکشی پر بھی اترے ہوئے تھے۔ تو جب نزار قلعے کا محاصرہ ہوا تو یہاں مسلمانوں کو بڑی دقت پیش آئی۔ یہ جو قلعہ تھا نزار نامی، یہ قلعہ بے انتہا زیادہ مضبوط اور پہاڑ کی اونچائی پر تھا، اور یہودیوں کو اس قلعے سے قوت حاصل ہو رہی تھی، اور اسی لیے یہ جو جوان قسم کے لوگ تھے وہ ایک قلعے سے دوسرے قلعے کی طرف منتقل ہو رہے تھے، لیکن ان کی عورتیں، ان کے بچے وہاں نہیں ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے ان سب کو اس نزار قلعے میں جمع کیا ہوا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے قلعہ نائم میں ہم مارے جا سکتے ہیں، اگر وہاں ہم مارے گئے تو ہماری عورتیں بچے محفوظ نہیں رہیں گے۔ لہٰذا انہوں نے کیا کیا تھا، نزار قلعے کے اندر عورتوں بچوں کو محفوظ کر لیا تھا کہ یہ مضبوط قلعہ ہے، اونچائی پر بھی ہے۔ تو ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس قلعے کا محاصرہ کیا تو کہیں سے بھی یہودیوں پر حملہ کرنے کا موقع نہیں ملا، مسلمان قلعے میں داخل نہیں ہو سکے، اور ادھر اندر سے یہودیوں کا راستہ یہ تھا، ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ قلعے کے اوپر سے بے انتہا سنگ بازی کر رہے تھے، نیزے یا تیر چلا رہے تھے، پتھروں سے مار رہے تھے۔ مسلمان پریشان ہو گئے کہ سنگ بازی تو بہت ہو رہی ہے، تیر برسائی جا رہی ہے، اور ہماری طرف سے کسی بھی طرح سے پیش قدمی نہیں ہو رہی ہے، کوئی کامیابی نہیں مل رہی ہے۔ پہاڑ کی اونچائی، پھر اس کے اوپر قلعہ، پھر اس کے قلعے کے اوپر یہ لوگ، اور مسلمان بالکل نیچے۔ اب اتنے اوپر سے کوئی بھی چیز اگر پھینکے تو نیچے والوں کو بڑی تیزی کے ساتھ، سختی کے ساتھ لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر تھوڑا سا اپنے جنگی ترتیب بدلی۔ آپ نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے کہا کہ منجنیق
جو توپ داغنے کا آلہ ہوتا ہے جو اس طرح سے پھینکا کرتے تھے، یا پھر توپ جیسے بڑا سا جگہ جگہ آج میوزیموں میں لگا ہوا رہتا ہے، اندر گولا ڈالتے ہیں اور اڑاتے ہیں، تو ایسے منجنیق جو اس سے پہلے صعب نامی جو قلعہ تھا، صعب بن معاذ، اس قلعے میں منجنیق ملا ہوا تھا یہودیوں سے، کیونکہ وہاں پر یہودیوں نے توپ رکھا ہوا تھا۔ جب وہ قلعہ فتح ہوا تو مسلمانوں کو وہ توپ مل گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ توپ منگایا اور منگا کے کہا کہ اب اس سے حملہ کرو، اس لیے کہ یہ اونچائی کی وجہ سے ہم تو وہاں کوئی چیز پھینک نہیں سکتے، لیکن توپ کے گولے برابر داغے جا سکتے ہیں۔ تو جب توپ کے گولے داغے جانے لگے تو پھر وہ قلعے کی دیواروں کو نقصان ہونے لگا اور جگہ جگہ سوراخ پڑ گئے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو قلعے کے اندر داخل ہونے کا موقع مل گیا۔ جب مسلمان اس قلعے میں داخل ہوئے تو اندر جانے کے بعد مسلمانوں کو بڑی سخت جنگ کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ یہاں وہ لوگ بڑی مضبوطی کے ساتھ، بڑی قوت کے ساتھ جمع تھے۔ اندر جانے کے بعد مسلمانوں کو اسی کا سامنا کرنا پڑا اور انہیں یقین تھا کہ ہم غالب آ کر رہیں گے، مسلمانوں کو یہاں سے بھگائیں گے، وہ شکست کھا جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ مسلمان وہاں بھی غالب آئے اور وہاں جانے کے بعد جب ان کو لگا کہ اب یہاں بھی ہم ہار رہے ہیں، یہاں بھی ہماری حالت خراب ہے، تو اب ان کے پاس عورتیں، بچے، سامان، ہتھیار، یہ ساری چیزیں چھوڑ کر بھاگنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ملا۔ ان کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا ان کے پاس، بس یہی راستہ تھا کہ اب یہاں سے کسی طرح بھاگ جائیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ان یہودیوں نے تمام چیزیں وہاں چھوڑ دی اور جس کو جو راستہ ملتا تھا، جیسے راستہ ملتا تھا، اپنی جان بچاتے ہوئے وہ قلعے سے نکل کر ادھر ادھر بھاگنے لگتا تھا۔ اب یہ ایک منطقہ تھا، خیبر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، تو ان میں سے پہلے حصے میں 5 قلعے تھے، دوسرے حصے میں 3 قلعے تھے۔ تو یہ پہلے حصے کے جو 5 قلعے تھے ان میں کا یہ 5واں قلعہ تھا۔ لہٰذا اب اس قلعے کے بعد یہودیوں کے پاس اب دوسرے حصے میں، خیبر کے دوسرے علاقے میں وہاں 3 قلعے موجود تھے، لہٰذا انہیں اگر بھاگنا ہے تو وہاں بھاگنا ہوگا، اور اس کے لیے اب یہ کوئی سامان یا کوئی چیز اپنے ساتھ لے کر نہیں جا سکتے۔ تو جس قلعے کو انہوں نے سمجھا تھا کہ یہ سب سے زیادہ مضبوط ہوگا ہمارے لیے، اسی قلعے میں سب سے زیادہ ان کی بربادی آئی، اور اس طرح سے خیبر کے ابتدائی 5 قلعے مسلمانوں نے فتح کر لیے۔ تو یہ جو جنگ کا طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ابھی تک کہ جتنی جنگ ہوئی، جنگ بدر میں، جنگ احد ہے، اسی طرح سے خندق ہے، ان تمام جنگوں سے، تمام مقابلوں سے یہ جنگ کا طریقہ ایک الگ ہی رہا۔ اس سے پہلے کہیں بھی جنگوں میں قلعے نہیں ہوا کرتے تھے، مشرکین کے پاس کوئی قلعہ نہیں تھا۔ البتہ جو مدینہ میں یہودی ہوا کرتے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، جو مسجد نبی سے قباء مسجد جہاں پر ہے، مسجد نبی جب قباء کی طرف ہم آتے ہیں تو قباء سے تھوڑا قریب میں وہاں پر بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، ان لوگوں کے قلعے ہوا کرتے تھے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہودیوں نے ایک پہلے ہی قدیم زمانے سے اپنی حفاظت کے لیے قلعوں کی تعمیر کرنے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا تھا، اور خیبر میں گئے تو وہاں بھی ایسا ہی کیا۔ ہم ہمارے ملک ہندوستان میں بھی دیکھتے ہیں کئی قلعے موجود ہیں۔ تو پرانے زمانے میں بادشاہ لوگ، بڑے سردار لوگ اپنی حفاظت کے لیے، اپنی قوم کی حفاظت کے لیے قلعوں کی تعمیر کرتے تھے، اور ان قلعوں سے باقاعدہ وہ بڑی بڑی جنگیں جیتا کرتے تھے۔ وہ خود کمزور ہوتے، اگر سامنے طاقتور قوم بھی ہو جاتی تو اس قلعے کی قوت کا استعمال کر کے وہ طاقتور قوموں پر غالب آ جاتے تھے۔ اور جب کسی جگہ کہتے ہیں کہ کہیں پر کسی قوم پر غلبہ ہوتا تو کہتے ہیں کہ فلاں قلعہ فتح ہو گیا،
فلاں قلعہ فتح ہو گیا. قلعہ فتح ہونے کا مطلب ایسا نہیں کہ قلعہ فتح ہوا، مطلب یہ تھا کہ وہاں جو قوم تھی مقابلے کے لیے وہ تمام کے تمام لوگ قلعے میں آ جاتے تھے اور وہاں سے لڑتے تھے. لہذا قلعہ فتح ہونے کا مطلب وہ قوم مغلوب ہو گئی اور قوم مفتوح ہو گئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے خیبر کی 5 قلعے فتح کر لیے. ان واقعات سے اس میں ایک چیز یہ سمجھ میں آتی ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے اور دنیا کے سب سے بہترین لوگ تھے، جہاں وہ عبادات میں، اخلاقیات میں، ایک دوسرے کے ساتھ معاملات میں مثالی ہوا کرتے تھے، وہیں پر جسمانی اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے وہ بہت بہادر بھی ہوا کرتے تھے. یعنی نمازی ہیں، روزے دار ہیں اور زکوٰۃ دینے والے ہیں، حج کرنے والے ہیں، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنے والے ہیں. تو ایسا نہیں تھا کہ جسمانی اعتبار سے کمزور بھی ہیں، بلکہ جہاں عبادات میں سب سے آگے تھے وہیں جسمانی اعتبار سے قوت میں بھی دوسروں کے مقابلے میں آگے ہوا کرتے تھے. جیسے خیبر کے وہ 2 پہلوانوں کو، حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کوئی پہلوان نہیں ہے، نہ حباب بن منذر پہلوان تھے نہ ابو دجانہ پہلوان تھے، لیکن یہود کے وہ 2 جو قلعہ ابئی سے نکلے تھے وہ پہلوان تھے، وہ پہلوانی میں معروف تھے، لیکن یہ 2 صحابہ نے ان کو مغلوب کر دیا، قتل کر دیا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو ایمانی اعتبار سے جہاں قوی ہونا چاہیے وہیں جسمانی اعتبار سے بھی قوت حاصل کرنے کی ضرورت ہے. جسمانی اعتبار سے مسلمانوں کو قوی ہونا چاہیے. اور جیسے مخالفین جس طرح کے ہوتے ہیں، مخالفین جیسے حربے استعمال کرتے ہیں، مسلمانوں کے پاس ان سے مقابلہ کرنے کے لیے بھی الگ الگ طریقے ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ مسلمان یہ کہیں کہ نہیں، مشرکین مکہ تو میدان میں آتے تھے، آمنے سامنے لڑتے تھے، وہ تو آسان تھا. یہ قلعے تو ہم نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے، وہ قلعے کے اوپر بیٹھے، ہم باہر ہیں، لہذا ہم یہ لڑائی نہیں لڑیں گے. تو مسلمانوں نے ایسا نہیں کیا. جہاں جیسے موقع آیا وہاں دشمن سے اسی طرح سے مقابلہ بھی کیا. تو یہ ہر دور میں مسلمانوں کو اسلام کے دشمنوں سے مقابلے کے لیے الگ الگ طریقے، جیسے مقابلہ ہوگا، جیسے دشمن کا حملہ ہوگا، اسی اعتبار سے مسلمان کو تیار بھی رہنا چاہیے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جہاں آپ دعوت و تبلیغ کرتے تھے وہیں آپ اسلام کو نقصان پہنچانے والے، مسلمانوں کو قتل کرنے، مسلمانوں کو دھوکہ دینے، مسلمان ملک کو تباہ کرنے کی کوشش کرنے والے ان لوگوں کو بھی سبق سکھانے کا آپ طریقہ اپناتے تھے. تو مسلمانوں کو یہ طریقہ بھی اپنانا چاہیے کہ جہاں لوگ مسلمانوں کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہاں ایسے لوگوں کو سبق کیسے سکھایا جائے. سبق سکھانے کے طریقے حالات کے اعتبار سے، ملک کے اعتبار سے الگ الگ ہو سکتے ہیں. جو بھی طریقہ ہو، اگر قانونی اعتبار سے سزا دلانے کی ضرورت ہو تو اسلام کا دشمن، مسلمانوں کا دشمن، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والے، ان کو قانونی اعتبار سے بھی ہم سبق سکھا سکتے ہیں. تو جس طرح سے بھی ہو، ایمان کی حفاظت کرنا، دین کی حفاظت کرنا تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.